إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں جتنے جاندار ہیں سب کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک انسان کھاتا پیتا ہے تب تک زندہ ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسلمان کھانے پینے میں بھی ان اصولوں کا پابند ہے جو شریعت نے جائز اور حلال قرار دیا، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو شریعت میں ناجائز اور حرام۔ اس لیے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے کھانے پینے کے آداب۔ بہت سارے لوگ کھاتے پیتے تو ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کھاتے ہیں، لیکن کھانے کا انداز الگ الگ ہے، کھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو ہمیں اسی طریقے سے کھانا پینا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کھانے پینے کی کچھ اصول اور ضابطے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے کھانے پینے کے سلسلے میں ہمیں جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ
کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، حرام اور ناجائز چیزیں کھانے پینے کی طرف ابھارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو روزیاں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ روزیوں کو کھاؤ۔ پاکیزہ کا مطلب حلال، جو صحت کے لیے مفید ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کے لیے مضر اثرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو جائز اور حلال ہیں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے صحت کے لیے مفید ہیں، اور جو ناجائز اور حرام ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ناجائز اور حرام ہے وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے تو ہم ضرور اس سے بچیں گے، اور جو حلال ہے وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے تو ہم ضرور اس کا استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تم کو روزیاں دی ہیں اس میں سے پاکیزہ روزیوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ایک نوالا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا، مزید اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے مہیا کرے گا، مزید اچھی اچھی چیزیں پینے کے لیے مہیا کرے گا۔ اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے بھی محروم کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم پوائنٹ بتایا، حلال چیزوں کو بھی اتنا ہی کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، بسیار خوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ بہت زیادہ کھانا پینا یہ صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں ایک وقت گزرنے کے بعد وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بسیار خوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں حلال ہے کھانے میں کیا حرج ہے، نہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ پیٹ میں تھوڑی جگہ باقی رکھیں۔ کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد ابھی پانی پینا ہے اور اس کے بعد سانس بھی تو لینی ہے، تو کھانا پینا یہ سب احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو تم کو روزیاں دی ہیں اس میں سے کھاؤ لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی زیادہ بسیار خوری سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے امت کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ کھانے کا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے. کھانے کا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق. جو ہم غذا کھاتے ہیں اسی غذا سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے, اسی غذا سے ہمیں قوت ملتی ہے. اگر وہ غذا ناپاک ہے, حرام ہے, ہماری صحت کے لیے مضر ہے, تو اس غذا کے کھانے کی وجہ سے انسان بہت ساری عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ حرام ہے تو اس کی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. باتیں آگے آئیں گی. تو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزوں کو کھائیں, نیک کام کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم بما تعملون علیم, انی بما تعملون علیم, بے شک میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں. یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ میرے علم میں ہے. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا, اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جاتی ہے. الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. لیکن سورۃ الکہف کی جو تلاوت کا حکم دیا گیا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں. سورہ کہف پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور اس کے بعد جب ترجمہ مکمل ہو جائے تفسیر کے ساتھ پڑھیں. بہت سارے عقل کے دروازے کھلیں گے. بہت ساری چیزیں جس میں ہم کنفیوز ہیں, شکوک و شبہات کے شکار ہیں, اس میں اس کا حل موجود ہے. اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور اس واقعے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ 309 سال, کتنے؟ 309 سال تک یہ لوگ ایک غار میں چھپے رہے. 309 سال تک اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت کی, ان کے روح کی حفاظت کی. 309 سال تک ان کو کھائے پیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا. 309 سال تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کیا, سورج کی شعاؤں سے, بارش سے, بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اس ضمن میں لکھا ہے کہ جب وہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے دن تک سوئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح میں سوئے ہیں اور ابھی دوپہر ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ دن کا ایک حصہ. تو اس میں واقعے میں ذکر ہے ایک ساتھی کو انہوں نے بھیجا اور کہا بازار میں جاؤ, کھانے کے لیے کچھ کھانا لے کر کے آؤ. اور اس کے بعد ایک جملہ ایڈ کیا کہ کھانے کی پاکیزگی کا خیال کرنا, یعنی تازہ کھانا لے کر آنا, حلال کھانا لے کر کے آنا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, کھانا اصل نہیں ہے, آپ جو کھا رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی کیا ہے, آپ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام. 309 سال تک سونے کے باوجود جب اٹھے, کھانے کی بھوک کی شدت محسوس ہوئی, 309 سال کے بعد اپنے ساتھی کو بھیجا اور کہا کھانا لے کر کے آؤ, اور پاکیزگی کا خیال کرنا, کھانا تازہ ہونا چاہیے, کھانا پاک ہونا چاہیے, کھانا حلال ہونا چاہیے. تو ہم کم کھائیں لیکن حلال کھائیں, پاکیزہ کھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ سورۃ الکہف کے ضمن میں اصحاب کہف کے واقعے میں ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلتا ہے, حرام لقمے کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے. تو حرام کھانے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. یہ جسم اگر حرام مال سے پلا ہے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا, اس کو جہنم میں جانا ہوگا. اس لیے حلال کھائیں, حرام سے پرہیز کریں. حرام خوری کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے, پراگندہ بال اور چہرے پر سفر کے آثار, انتہائی پریشان حال. یرفع یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. فیقول یا ربی یا ربی, وہ کہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب. ہمارے نبی نے فرمایا جو کھانا کھایا وہ حرام تھا, جو پانی پیا وہ حرام تھا, جو لباس پوشاک پہن کر آیا وہ حرام تھا. فأنی یستجاب, اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے.
میرے بھائیوں کم کھائیں، حلال کھائیں۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے پلنے والا جسم جہنم کے لیے مستحق ہے، جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کھانا، جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کے حرام کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو وہ کہ جو ہم کھا رہے ہیں بنفس نفیس وہ چیز حرام ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنزیر کا گوشت کھانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ شراب پینا تو یہ بنفس نفیس حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، شراب کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ بنفس نفیس کوئی چیز حرام ہے اور اس کا استعمال نہ کریں، تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر، جس ٹیبل پر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس ٹیبل پر حلال چیزیں کھائی جاتی ہوں، اگر اس ٹیبل پر حرام چیزیں کھائی جاتی ہیں تو وہاں آپ حلال چیز بھی نہ کھائیں۔ مثال کے طور پر آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ ہوٹلوں کا دور ہے، بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ آپ ایسے کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں جانا چاہیے جہاں پر سور کا گوشت کھایا جاتا ہو، خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ جس ٹیبل پر شراب پی جاتی ہو اس ٹیبل پر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کیوں؟ ممکن ہے جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں اس میں خنزیر کا گوشت کھایا گیا ہو، ممکن ہے جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں اس میں شراب پی گئی ہو، اور اس ٹیبل پر جس پر آپ کھانا کھا رہے ہیں حرام چیزوں کو سرو کیا جاتا ہے تو آپ اس ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو حرام کی ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ وہ جو مال آپ کھا رہے ہیں وہ بنفس نفیس حرام ہو۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حرمت کی بات سنتے تھے تو فوراً اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ الحمر الاہلیہ، جو جنگلی گدھا ہے وہ حرام کر دیا گیا، پہلے حلال تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں گدھے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پک رہا ہے، ہانڈیوں میں گوشت پک چکا ہے، ابل چکا ہے، اور جنگ میں کتنی بھوک ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا، منادی نے سنایا کہ لوگوں سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگلی گدھے کا گوشت حرام ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول گوشت تو پک چکا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس گوشت کو پھینک دو، اس گوشت کو پھینک دو اور ہنڈیوں کو توڑ دو۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول گوشت پک چکا ہے، سب بھوکے ہیں، کہا پھینک دو اس کو، ہنڈیوں کو توڑ دو۔ تب صحابہ نے ایک دوسری بات کہی، کہا اللہ کے رسول گوشت کو ہم پھینک دیں گے، لیکن اگر ہم نے ہنڈیوں کو توڑ دیا تو ہم کھانا کس میں پکائیں گے؟ اللہ اکبر! پکا پکایا گوشت، بھوک سے بیتاب صحابہ کرام نے جب اس کی حرمت کی بات سنی تو اپنے سارے گوشت کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ہنڈیوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، وہ بھی مجبوری میں، کیونکہ جنگ میں وہاں دوسری ہنڈیاں نہیں تھیں جس میں کھانا پکایا جا سکے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے آلات کا ذکر کیا ہے، پیمانوں کا ذکر کیا ہے جس میں شراب پی جاتی ہے یا دوسرے حرام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان چیزوں کا استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچیں، اور دوسرا حرام کرنے کا، حرام جو حلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مال جو کھا رہے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہے۔ دھوکہ دے کر کے مال حاصل کیا گیا، جھوٹ بول کر کے حاصل کیا گیا، چوری کر کے حاصل کیا گیا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مال تو بظاہر حلال ہے بنفس نفیس، لیکن اس کا طریقہ حرام ہے، تو اس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ تو جو سامان حرام ہے اس سے بھی بچنا ہے، جو سامان حلال ہے لیکن حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ مٹھائی حلال ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے غلام نے لا کر کے مٹھائی دیا تو طریقہ جو تھا وہ حرام تھا۔ انہوں نے کیا کی تھی؟ ایک کہانت کی تھی جھوٹ موٹ کی،
لا کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، امیر المومنین کو، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا امیر المومنین جو مٹھائی آپ نے کھائی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیسی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے زمانے میں نے جھوٹ موٹ کی کہانت کیا تھا، میں کاہن تو نہیں ہوں۔ وہ بہت دن کے بعد مجھے آج ملا، اس نے جو مجھے مٹھائی دی میں نے آپ کو لا کر کے دے دیا۔ میرے بھائیوں معلوم نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کھا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب معلوم پڑا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور جو کچھ بھی کھایا تھا قے کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کھا لیے تھے، معلوم نہیں تھا، حلال ہے، آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں، لیکن میرے بھائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ، انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا گرچہ کھا لیا ہے، گرچہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا ہے، لیکن مال حرام کا تھا، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا تھا، اس غذا سے جو خون بنے گا وہ مجھے صحت نہیں دے سکتی ہے، وہ چیز حرام تھی، آپ نے اپنے گلے میں حلق ڈالا اور جو کچھ بھی تھا پیٹ میں قے کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتنا مشکل سے وہ قے کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ میرے بھائیوں کم کھاؤ، حلال کھاؤ، صحت بخش غذائیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو۔ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو صحیح سے دھو لیں، صاف دھو لیں، کیونکہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں اس میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوتے ہیں، اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہمارے جیب میں جو نوٹ ہوتا ہے، روپے پیسے ہوتے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کے ہاتھ سے وہ ہو کر کے آتا ہے، ہزاروں لوگوں نے اس کو چھوا، ہم اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، اس کے جراثیم ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ کو دھویا نہیں تو وہ جراثیم ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے جسم میں جا سکتے ہیں، جو ہمارے صحت کے لیے مضر ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ کہہ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، شیطان نے سوچا وہ بھوکا تھا کہ آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے، لیکن اب سب لوگوں نے بسم اللہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، آپ نے فرمایا بسم اللہ کہو، سب نے بسم اللہ کہا۔ تو شیطان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑا، کیوں؟ وہ دیہاتی آدمی ہے، وہ بسم اللہ تو کرے گا نہیں، لیکن اس دیہاتی کے ذریعے سے شیطان اس کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر دسترخوان پر موجود ہیں، وہ دیہاتی آیا، ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو، پہلے بسم اللہ کہو۔ ایک لڑکی کو پکڑ کر لایا، چھوٹی بچی، اس نے کیا سوچا بچی ہے، بسم اللہ نہیں کہے گی، اس بچی کے ذریعے سے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بسم اللہ کہو۔ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ جلد بازی میں بسم اللہ نہیں کہتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بسم اللہ کہہ کر کھایا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک غلام چھوٹا لڑکا تھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے بسم اللہ بھول جاتے ہیں، ادھر ادھر سے کھانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی، کہا یا غلام، اے بیٹے، قل بسم اللہ، بسم اللہ کہو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے قریب سے کھانا چاہیے۔ دسترخوان پہ ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا، لوگوں کے سامنے سے مال اٹھانا صحیح نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو یہ تربیت کی۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب نہیں سکھلاتی ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں دیکھا ہوں داہنے ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور کھانے میں تو بہت سارے لوگ دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کھانا کھاتے وقت پانی جو پیتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، نہیں پینا چاہیے۔ دعوتوں میں آپ نے دیکھا، میں کئی نوجوانوں کو ٹوک دیتا ہوں کہ بھائی داہنے ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پینے کی ضرورت پڑی، آپ نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور پانی پی لیا، غلط ہے۔ آپ جس بوتل کو آپ استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھینک دیا جائے گا۔ آپ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے؟ کبھی بھی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، سنت میں برکت ہے۔ سنتوں سے اعراض کرو گے بے برکتی ہوگی، سنتوں سے اعراض کرو گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کھا رہا تھا، داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، کہا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہا لا استطیع، کہا میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو رکھے گا بھی نہیں، تو رکھے گا بھی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، سنتوں کی پیروی کرو۔ کھانے پینے میں کتنی سنتیں ہیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب کئی لوگ دسترخوان پہ ہوں تو تمام کا خیال رکھا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نوجوانوں کی، جن کو پیٹو کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، جو آیا سب ڈال لے رہے ہیں، کباب آیا ڈال لے رہے ہیں، گوشت آیا ڈال لے رہے ہیں، میٹھا آیا ڈال لے رہے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں، غلط ہے۔ ایک دسترخوان پر چند لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہماری شریعت تو ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلانا چاہیے، پہلے دوسروں میں ڈالنا چاہیے۔ کتنے لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کے امتی ہیں، اس طریقے سے بے ادبی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین ہے۔ صحابہ کرام تو بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر کے لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ خود بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دوسروں کا خیال رکھیں۔ ایک دسترخوان پہ جب کئی لوگ ہوں تو دوسروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں رہتے تھے، ہمارے کھانے پینے کا کوئی مستقل نظم نہیں تھا، کوئی کھانا پینا بھیج دیتا تھا تو کھا پی لیتے تھے، ورنہ بھوکے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، علم حاصل کرنے کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا میں کئی دنوں سے بھوکا رہ گیا، کھانا پانی کچھ نہیں ملا، بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے سلام کیا تاکہ میری نقاہت اور کمزوری سے محسوس کر لیں۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور چلے گئے۔ عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے، ان کو احساس نہیں ہوا۔ پھر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے ان سے سلام کیا، آواز کی نقاہت اور کمزوری کو انہوں نے محسوس کیا۔ کہا ابو ہریرہ لگتا ہے تم کئی دنوں سے بھوکے ہو۔ کہا حضور جسم کمزور ہو چکا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لڑکھڑا کے گر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لیتے ہیں، گھر گئے، کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ہاں ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ دودھ پی لیتے، ابو ہریرہ کو پلا دیتے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کے طریقے پڑھو، ہمارے اسلاف کی سنتوں کو یاد رکھو۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جتنا صفہ والے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر، میرے خیال سے اس وقت کم و بیش 40 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 40 صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، بلا کے لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا، کہا ایک طرف سے سب کو پلاؤ، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں لوگوں کو پلاؤ، نبی کا حکم تھا، میں نے لوگوں کو پلانا شروع کیا۔ نبی کی بات پر یقین تھا کہ دودھ ضرور ملے گا۔ میرے بھائیوں میں نے سب کو پلایا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سارے اصحاب صفہ کو میں نے پلایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب وہ پیالہ مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیالہ مانگا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لگتا ہے آج میں محروم رہ جاؤں گا، شاید نبی میرا خیال نہیں کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پلایا۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے پلایا، میرا پیٹ بھر گیا۔ کہا اور پیو، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر نبی نے فرمایا اور پیو، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر نبی نے فرمایا اور پیو، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔
3 بار نبی نے پلایا، اتنا پیا ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں خون کے بجائے سب دودھ بھر گیا ہے، اتنا پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ خود پیا۔ میرے بھائیوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ دسترخوان پر کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ اگر آپ کی گھر کی فیملی ہے ان کا خیال کیا جائے، بیوی کا، بچوں کا، سب کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کھانے پینے میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ کھانا تو ہے، کھانا بہت زیادہ رہتا ہے اور ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سیر نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سیراب نہیں ہوئے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، اکیلے اکیلے کھاتے ہو۔ تو نوجوانوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا نہیں، ایسا نہ مت کرو، سب لوگ ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤ۔ ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے، ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے گھرانوں میں ایک آدمی کھا لیا، پھر بیوی کھا لی، پھر بچے کھا لیے، پھر بوڑھے کھا لیے، غلط ہے۔ ایک ساتھ بیٹھو، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے محبت ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے الفت ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے سیرابی حاصل ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، الگ الگ کھانا بے برکتی کی علامت، ساتھ میں کھانا یہ برکت کی علامت۔ ساتھ میں کھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت پڑے ایک دوسرے کو کھلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم دونوں کھایا کرتے تھے، میں گوشت کھا کر کے رکھتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر پھر کھا لیا کرتے تھے، اور دیکھتے تھے جہاں سے میں نے گوشت کھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھیجا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے نبی کا کھانا واپس آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی کی انگلیوں کے نشانات کو دیکھ کر کے پھر وہی کھانا میں کھایا کرتا تھا، جان بوجھ کر کھانا زیادہ بھیجتا تھا کہ نبی کھائیں گے اور کچھ میرے لیے بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی میرے بھائیوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں پانی پیتی تھی گلاس میں یا کٹورے میں، میں جہاں سے پانی پیتی، پانی بچنے کے بعد حضور بھی وہیں سے پانی پیتے تھے۔ اس طریقے سے گھروں میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے، بچے قریب ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان آپس میں الفت اور محبت ہوتی ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں بہت سارا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی، بہت سارا کھانا چھوڑ دینا۔ نہیں، کھانا ہرگز ویسٹ نہ کریں، کھانا ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ اتنا ہی اپنے پلیٹ میں ڈالیں جتنا کھا سکیں، بلکہ میں پہلے بتایا کہ کھانا کم ہی کھائیں۔ بعض لوگ کھانے میں زبردستی کرتے ہیں، غلط ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا یا شادی بیاہ کی تقریب میں آپ زبردستی کسی کو مت ڈالیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے زبردستی ڈال دیا تو 2 صورتوں سے وہ نقصان ہوگا۔ اگر کھانے والے نے نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی کھا لیا اس کی صحت خراب ہوگی، اور اگر آپ نے کھانا زبردستی ڈال دیا اور اس نے نہیں کھایا چھوڑ دیا تو وہ کھانا ضائع ہوگا۔ دونوں صورتوں میں نبی کی مخالفت ہوتی ہے۔ کھانا چھوڑ دیا گیا، ضائع ہو گیا تو بھی بے برکتی کی علامت ہے، اور کھانا زبردستی کھا لیا تو صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے کسی میں کھانا زبردستی نہ ڈالیں۔ ہاں آپ کہہ دیں ایک بار ڈالنے کے لیے کوئی حرج نہیں، دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ کھا لے گا۔ بہت سارے لوگ پلیٹ میں کچھ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نوالا، آخری قطرہ تک کھاتے تھے اور کہتے تھے لا تعلمون فی ای برکہ، تم کو معلوم نہیں ہے کہ کس کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ کبھی کبھی نوالا گر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مناسب ہو، سوکھی جگہ ہو تو اس کو اٹھا لو، جھاڑ دو اور کھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ آپ کے بستر پر کھجور پڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں صدقے کا نہ ہو ورنہ میں اس کو ضرور کھا لیتا۔ کھانا پانی کبھی ویسٹ نہ کریں۔
دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب میں وہ بوتل، وہ پانی کی باٹل جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، پانی تھوڑا سا پیتے ہیں اور وہ پانی پھینک دیتے ہیں۔ وہ پانی خرید کر لایا گیا، اس کے پیسے لگیں، کتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے۔ کیا اس میں بگڑ جائے گا اگر آپ نے پانی پینے کے بعد وہ بوتل اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ تھوڑی دیر کے بعد ابھی پھر آپ کو پیاس لگے گی، دوبارہ وہ پانی پینے کے کام آئے گا۔ کھانا ویسٹ نہ کریں، پانی ویسٹ نہ کریں۔ اتنا بہترین کھانا شادی بیاہ کی تقریب میں، دعوتوں میں جا کر کے لوگ کھانا ویسٹ کرتے ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کھانے کی بے حرمتی اور اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دانے دانے سے محروم کر دے اور آپ بے برکتی کے شکار ہو جائیں۔ یہ غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو بہت ہی حساس طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی کھانا اللہ تعالیٰ نے دیا، جو بھی میسر ہوا، آپ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سوکھی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے، روکھا پھیکا کھاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج ہمارے لوگوں کی عادت کیا ہے؟ کھانے میں ناشکری کرنا، کھانے میں عیب نکالنا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے، کوئی بات نہیں ہے، دسترخوان پہ دوسری چیزیں ہیں وہ کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ذب، گوہ، جس کو یہاں ہمارے یہاں کیا گھوڑ پھوڑ بولتے ہیں شاید، گھوڑ پھوڑ، گوہ، اس کا گوشت لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے علاقے میں وہ چیز نہیں کھائی جاتی تھی۔ لوگوں نے وہ بھن کر کے پیش، گوشت ہوتا ہے، کھانے والے کو کیا معلوم؟ پیچھے سے ایک خاتون آواز دیتی ہیں کہ نبی کو بتا دو، نبی کو بتا دو کہ وہ گوشت کس چیز کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پرہیز کرنے لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوہ، ذب، گھوڑ پھوڑ، آپ نے اس کا گوشت نہیں کھایا، لیکن صحابہ سے کہا تم کھا لو، یہ ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا، ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ کو ناپسند ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن عیب نہ نکالیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ حلال چیزیں آپ کھائیں، اگر طبیعت نہیں کہتی ہے نہ کھائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑے۔ حلال چیزوں کا استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا معد ولا مستغنی عنہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ہاں دعوت کھائے ہیں تو اس دعوت کھلانے والے کے میزبان کے حق میں دعا کریں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو اس کو بھی کھلا، اے اللہ جس نے مجھے پلایا ہے تو اس کو بھی پلا۔ تو اس کے لیے دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ میرے بھائیوں، اور کوشش کریں اگر آپ کسی کی دعوت لے رہے ہیں تو اچھے اور نیک لوگ آپ کے دسترخوان پر آئیں۔ لا یاکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ مومنوں سے دوستی کرو اور متقیوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں؟ متقی تمہارے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو تمہارا شکریہ ادا کریں گے، برکت کی دعائیں کریں گے۔ اچھے اور نیک لوگوں کے گھروں میں آنا جانا یہ برکت کی نشانی ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے اور نیک لوگوں کو اپنے گھروں میں بلایا کرتے تھے، ان کے دسترخوان پر اچھے اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ آج لوگ اپنے دوستوں میں ایسے ویسے ایرے غیرے کو بلا کر کے اور اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمازیوں کو بلاؤ، نیک لوگوں کو بلاؤ، اچھے لوگوں کو بلاؤ، ان کے کھانے سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، تمہاری روزیوں میں برکت ہوگی۔ صحابہ کرام اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واقيموا الصلاة